دے کے اسے اپنی پناہ کہا تھا، اس گھر کی ملکہ کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں۔ سلامت رہے۔ وہ گھر جس نے مصطفیٰ کو پناہ دینے کے بعد اسے اپنی پناہ کہا، اس گھر کی ملکہ کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں۔ اور کیا عظمت ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی کہ یہ وہ بی بی ہے جس کے ایک زانوں پہ نبوت پلتی تھی اور دوسرے زانوں پہ امامت پلتی تھی۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ اس کے ایک زانوں پہ نبوت پلتی تھی، دوسرے زانوں پہ امامت پلتی تھی۔ اور اس بی بی کی طہارت میں کیا بیان کروں؟ اس بی بی کی طہارت کا یہ عالم ہے کہ اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں یا نبی کھاتا ہے یا ولی کھاتا ہے۔ یہ آپ سلامت رہیں۔ جو ابھی تک پیچھے رہ گئے ہیں، خدا کی قسم تمام عالم اسلام مل کے اگر شب و روز قیامت تک اس آقا ذاتی کا شکریہ ادا کرتے رہیں، خدا کی قسم ہماری سانسیں ختم ہو جائے گی، لیکن اس محسنہ کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ وہی بی بی ہے جس نے ہمیں محمد الرسول اللہ بھی پال کے دیا ہے، علی ولی اللہ بھی پال کے دیا ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد وہ با عظمت خاتون ہیں جس نے ہمیں محمد الرسول اللہ بھی پال کے دیا ہے، علی ولی اللہ بھی پال کے دیا ہے۔ اور یہی وہ دو شخصیات ہیں جن کے بغیر نہ ہمارا دنیا میں گزارا ہے نہ آخرت میں گزارا ہے۔ اور آقا زادی کی عظمت، وہ عظمت خود آقا زادی نے بیان کی کہ جب 16 رجب المرجب کو اپنے بیٹے علی ابن ابی طالب کو لے کے جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے پھٹ جانے کے بعد جب کعبہ سے باہر آئیں اور پوری چونکہ ایک یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ ابو طالب کی بیوی 13 رجب کو کعبہ کے قریب گئی تھی، جیسے قریب گئی دیوار پھٹی، ابو طالب کی بیوی اندر گئی اور دیوار پھر بند ہو گئی۔ اور 3 دن سے ہم تالا کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، تالا نہیں کھل رہا۔ تو یہ خبر چونکہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی، پورا مکہ جو ہے وہ چوک در چوک جمع ہو کے 16 رجب المرجب کو خانہ کعبہ کے باہر کھڑا تھا کہ 16 مرجب کو انہی کے سامنے دوبارہ سے پھر وہی خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی۔ علی کی ماں باہر آئی، جیسے ہی علی کو ہاتھوں پہ لیا ہوا تھا، علی کی ماں باہر آئی، سامنے جبل غفیر دیکھا، پھر اپنے آپ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر خود پہ ناز آ گیا کہ میں کس کی ماں ہوں۔ جب میں غفیر دیکھا، علی کو دیکھا، خود کو دیکھا، پھر اپنے آپ پہ ناز آ گیا کہ میں کس کی ماں ہوں۔ اور یہ عجب ناز آیا اور کہا یا معشر الناس قد اختارنی اللہ علی خلقہ وفضلنی علی من المختارات مما مضى من قبلہ فقد اختار اللہ آسیہ بنت مزاحمہ فقد ابدت اللہ فی موضع سرا لا يحب اللہ ان فیہ الا اسرارا ومریم بنت عمران ویسرت علیہ الولادت عیسیٰ کہ ولادت عیسیٰ، فرمایا کہ اے لوگو جان لو کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جتنی بھی خواتین گزر گئی ہیں سب کو مجھ پہ فضیلت بخشی ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے آسیہ بنت مزاحم کو فضیلت بخشی تھی تمام خواتین پر، لیکن آسیہ بنت مزاحم ایسی جگہ پر چھپ کے اللہ کی عبادت کرتی تھی جسے اللہ کو پسند نہیں ہے سوائے مجبوری کی حالت میں۔ اور دوسرا احسان اللہ نے مریم بنت عمران پہ کیا تھا کہ اس کے لیے عیسیٰ کی ولادت کو آسان کیا تھا، اور عیسیٰ کی ولادت جو ہے ایک کھجور کے نیچے ہوئی تھی جسے مریم جو ہے ہلاتی تھی، اس سے کچھ کھجوریں گرتی تھی، مریم خود بھی کھاتی تھی، اپنے بچے کو بھی کھلاتی تھی، لیکن جب اپنی طرف اشارہ کیا کہتی ہے میں وہ واحد مستور ہوں جو 3 دن اللہ کے گھر میں رہی ہوں، 3 دن اللہ کے گھر میں رہی ہوں۔ شاید میں خوبصورت انداز میں لکھا کہ اسی کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا۔ علی کی ماں کہتی ہے اسی کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحے میں اس کو ہٹایا گیا، اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا، وہ ہلاتی کھجوریں جو گرتے تمر اس کا بیٹا بھی وہ صبر کھاتا رہا، میں تو 3 دن اللہ کے ہاں مہمان رہی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا۔ سلامت رہے، میں 3 دن اللہ کے ہاں مہمان رہی، میرا کھانا بھی
جنت سے آتا رہا. ساری زندگی جناب فاطمہ بنت اسد نے نبوت کو بھی پالا, امامت کو بھی پالا, اور ساری زندگی 4 بیٹے تھے, انہیں ہمیشہ اطاعت مصطفیٰ کی تربیت کرتی رہی اور یہ سکھاتی رہی کہ جب مصطفیٰ مشکل وقت آ جائے تو مصطفیٰ کو بچانا کہتے ہیں اور خود کیسے اس کی جگہ پہ قتل ہونا ہے. لہٰذا سکھاتی رہی, اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت کا وقت آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور خبر پہنچی